بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آج عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ رحمان مذنب صاحب راوی ہیں کہ غازی علم دین 4 دسمبر 1908 کو متوسط طبقے کے ایک شخص طالع مند کے گھر لاہور میں پیدا ہوئے۔ یہ ان کے دوسرے بیٹے تھے۔ نجاری پیشہ تھا، عزت سے دن گزر رہے تھے، ایسے نامور نہ تھے، اپنے محلے تک ان کی شہرت محدود تھی، یا پھر لاہور سے باہر جا کر کہیں کام کرتے تو محنت، شرافت اور دیانتداری کی بدولت مختصر سے حلقے میں اچھی نظر سے دیکھے جاتے۔ زندگی اس ڈھب کی تھی، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس زمانے میں مسجد محلے کے بچوں کی ابتدائی درسگاہ تھی۔ طالع مند نے بھی اپنے بیٹے علم دین کو مسجد میں بھیجا تاکہ قرآن مجید پڑھے۔ علم دین نے کچھ دن وہاں گزارے، تعلیم حاصل کی، لیکن وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ قدرت کا کوئی راز تھا، ان سے ایسا کام لیا جانا تھا جو عمل کی دنیا میں تعلیم سے بڑھ کر تھا، بلکہ تعلیم کا مقصود تھا۔ ان میں من جانب اللہ ایسا جوہر مخفی تھا جس کے بچے کو خبر نہ تھی، لیکن اس جوہر نے آگے چل کر وہ کام کر دکھایا جس سے انہیں تب و تاب و جاویدانہ میسر آئی۔ اس کام کا کوئی بدل نہ تھا۔ طالع مند کے 2 بیٹے تھے، محمد دین اور علم دین۔ دونوں میں بڑا پیار تھا۔ علم دین والد کے ساتھ کبھی باہر جاتا تو محمد دین کو قلق ہوتا۔ ایک دفعہ محمد دین نے علم دین کے بارے میں ایک پریشان کن خواب دیکھا کہ علم دین زخمی ہے۔ محمد دین بے چین ہوا اور چھوٹے بھائی کی خیریت معلوم کرنے سیالکوٹ پہنچا۔ دونوں بھائیوں کی محبت کا یہ عالم تھا۔ جب محمد دین اپنے والد کے ٹھکانے پر پہنچا تو علم دین چارپائی پر بیٹھا تھا۔ بھائی کو دیکھتے ہی علم دین اچھل پڑا۔ شدت جذبات سے دونوں بھائی بغل گیر ہو گئے۔ محمد دین نے دیکھا کہ علم الدین واقعی زخمی ہے، ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ پر شیشہ لگا تھا لیکن زخم گہرا نہیں تھا۔ اگلے دن محمد دین واپس لاہور آ گئے۔ علم دین نے بچپن میں بعض ایسے واقعات دیکھے جن کے نقوش ان کے دماغ پر ثبت ہو گئے اور ان کی کردار سازی کے کام آئے۔ علم دین 1 سال تک والد کے ساتھ کوہاٹ میں رہے۔ یہ علاقہ غیور اور بہادر پٹھانوں کا ہے۔ پٹھانوں کا یہ وصف ہے کہ جو ان سے نیکی کرے وہ اسے بھلاتے نہیں، یاد رکھتے ہیں۔ بڑے مخیر طبع اور متواضع لوگ ہوتے ہیں۔ محسن کو قرار واقعی صلہ دیتے ہیں، جان تک نثار کر دیتے ہیں۔ علم الدین کے والد نے کوہاٹ جا کر رہنے کے لیے مکان کرائے پر لیا، جس کا مالک اکبر خان نامی پٹھان تھا۔ طالع مند ایک دن کام میں مصروف تھے کہ کسی نے آ کر بتایا کہ ان کے مالک مکان اکبر خان کا بھائی سے جھگڑا ہو گیا ہے، اس کا بھائی شدید زخمی ہو گیا ہے اور اس کی رپورٹ پر پولیس نے اکبر خان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اکبر خان کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی طالع مند نے کام چھوڑا اور اکبر خان کی مدد پر جانے کو تیار ہو گئے۔ طالع مند کے ایک ساتھی روشن خان نے حیرانی سے پوچھا، طالع مند، تمہاری اکبر خان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے جو یوں کام چھوڑ کر جا رہے ہو؟ طالع مند نے کہا، میں اس کا کرایہ دار ہوں، وہ میرا محسن ہے۔ اگر خوشی کے وقت وہ مجھے نہیں بھول سکتا تو پھر میں مصیبت کی گھڑی میں اس کی خیر خبر نہیں لے سکتا۔ روشن خان اور طالع مند دونوں ساتھ چل پڑے اور دونوں کی کوشش سے اکبر خان پولیس کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ اس واقعہ کا اکبر خان پر یہ اثر ہوا کہ طالع مند کی ضد اور اس کے اصرار کے باوجود اکبر خان نے 1 سال تک اس سے کرایہ وصول نہیں کیا۔ جب طالع مند واپس لاہور آئے تو اکبر خان نے پیار کی نشانی کے طور پر باپ بیٹے کو ایک چادر بھی دی۔ جب ہندو مصنف راجپال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نامی کتاب لکھی تو اس کی اشاعت سے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ ہر مسلمان کے دل میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کی امنگ بھر گئی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے جذبات کے پیش نظر راجپال کے خلاف مقدمہ دائر کیا، لیکن عدالت نے اسے بری کر دیا۔ غازی علم دین ان تمام حالات سے بے خبر تھے۔ ایک روز حسب معمول کام پر گئے ہوئے تھے۔ غروب آفتاب کے بعد گھر واپس جا رہے تھے
تو دلی دروازے میں لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ ایک جوان کو تقریر کرتے دیکھا تو رکے، کچھ دیر کھڑے سنتے رہے، لیکن کوئی بات پلے نہ پڑی تو قریب جا کر کھڑے ایک صاحب سے انہوں نے دریافت کیا کہ کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے علم دین کو بتایا کہ ہندو راجپال نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے، ان کے خلاف تقریر ہو رہی ہے۔ وہ دیر تک تقریر سنتے رہے، علم دین کی زندگی کے تیور ہی بدل گئے۔ پھر ایک دفعہ غازی علم دین نے خواب دیکھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، علم دین جلدی کرو، راجپال تمہارے ہی ہاتھوں قتل ہوگا، قدرت نے یہ سعادت تمہارے ہی مقدر میں لکھی ہے۔ غازی علم دین نے صبح ہوتے ہی تیز دار چھری خرید لی اور سیدھا راجپال کی دکان پر پہنچے اور پوچھا کہ راجپال کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں ہی راجپال ہوں۔ غازی علم دین نے وہی چھری اس کے پیٹ میں گھونپ دی، اس کے منہ سے ہائے کی آواز نکلی اور وہ فرش پر اوندے منہ گر گیا۔ راجپال کو قتل کرنے کے بعد غازی بڑے اطمینان سے قریبی نل پر گئے اور چھری کو اس ملعون کے ناپاک خون سے صاف کیا۔ ابھی پانی پینے ہی والے تھے کہ ایک شور ان کی کانوں میں پڑا، راجپال قتل ہو گیا، قاتل کو پکڑو، جانے نہ پائے۔ شور مچانے والے سب ہندو تھے، ان کے ہاتھوں میں برچھیاں اور لاٹھیاں تھیں، لیکن وہ سب غازی کے قریب آ کر خود بخود رک گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر غازی علم دین مسکرا دیے۔ غازی علم دین کے والد گرامی تعالیمند نے اپنے بیٹے کے اس کارنامے پر یوں اظہار مسرت فرمایا، اگر یہ کام میرا بیٹا نہ کر سکتا تو مجھے دکھ ہوتا۔ والدہ محترمہ نے فرمایا، اگر میرے 7 لڑکے ہوتے اور وہ اس طرح تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربان ہو جاتے تو میں زیادہ خوش ہوتی۔ غازی نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ راجپال کی نعش میو ہسپتال بھجوا دی گئی۔ اس کے قتل کی خبر آنن فانن پورے شہر میں پھیل گئی۔ رات گئے تک اخبارات کے ضمیمے فروخت ہوتے رہے۔ ہندو ہسپتال کے باہر جمع ہو گئے، مسلمان بھی پولیس اسٹیشن کے باہر غازی علم دین کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ مسلمان اخبارات کا مطالبہ تھا کہ غازی علم دین کو رہا کر دیا جائے، کیونکہ اس نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسداری کی ہے۔ غازی علم دین پر مقدمہ چلتا رہا، ہر عدالت نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ علامہ اقبال اور محمد علی جناح نے انہیں بچانے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن سزائے موت کا حکم برقرار رہا۔ ایک دفعہ کسی نے غازی علم دین سے کہا کہ تم اقبال فعل نہ کرو، تو آپ نے جواب دیا، تم لوگ مجھے جام شہادت سے محروم رکھنا چاہتے ہو، میں تو ہر جگہ یہ اعلان کروں گا کہ راجپال کو میں نے قتل کیا ہے۔ ایک جان کی کیا بات ہے، اگر مجھے 10 جانیں مل جائیں تو میں وہ بھی ناموس رسالت کی پاسداری پر قربان کروں گا۔ یہ قتل میرے نامہ اعمال کا اعزاز ہے اور میں اس اعزاز سے محروم ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ میاں والی شہر میں ایک مجذوب رہتا تھا جو کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ جب غازی علم دین میاں والی جیل میں منتقل ہوئے، اس رات وہ مجذوب گلی کوچوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور بلند آواز میں نعرے لگاتا، لوگو تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہا ہے۔ وہ رات اس مجذوب نے یوں گزار دی، پھر غائب ہو گیا۔ جب جیل میں غازی علم دین کو پھانسی کا حکم سنایا گیا تو ان کے جسم میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، چہرہ تمتما اٹھا اور وہ شعر گنگنانے میں محو ہو گئے، بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام۔ پھانسی کی سزا سننے والا شخص جتنا بھی دلیر ہو، پھانسی کی سزا کا اعلان ہو جانے کے بعد اس کا وزن ضرور گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں۔ لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غازی علم دین کا وزن 22 مئی 1939 کو 128 پاؤنڈ تھا اور شہادت کے دن ان کا وزن 140 پاؤنڈ کے قریب تھا۔ یہ دنیا کی انوکھی مثال ہے۔ 31 اکتوبر 1939 بروز جمعرات میاں والی جیل ہی میں اس مرد مجاہد کو تختہ دار پر چڑھانے کا اہتمام کر لیا گیا۔ آپ نے 2 نوافل ادا کیے اور بڑے اطمینان اور وقار کے ساتھ تختہ دار کی طرف بڑھے اور پھندے کو چومتے ہوئے خوشی سے زیب گلو کر لیا اور درود و سلام پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے حیات جاودہ پا گئے۔ جس دہج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب جنازے کی کیفیت دیکھی
اور شہید کے چہرے کی زیارت سے فیضیاب ہوئے تو فرمانے لگے، اسی گلاں ہی کردے رہے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، یعنی ہم باتیں کرتے رہے اور ترخان کا بیٹا ہم سے بازی لے گیا۔ غازی علم دین کو لاہور میں چبرجی کے بالکل نزدیک میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ حاصل غازی علم دین نے فن تجوید قرآت سیکھا، نہ عربی فارسی پڑھی، نہ رومی کی مثنوی دیکھی، نہ زمخشری کی کشاف پڑھی، نہ دین کے اسرار و رموز سمجھے، مگر ایک راز اس پر ایسا کھلا کہ مقدر کے بند باڑ کھل گئے، قسمت کا دریچہ کیا کھلا کہ جنت کے دروازے کھل گئے۔ یہ عقل خود بین کا کرشمہ نہیں، عشق خدا بین کا معجزہ تھا کہ کل تک دکان پہ ٹھک ٹھک کرنے والا علم دین آج کروڑوں مسلمانوں کے سینے میں دل بن کر دھک دھک کر رہا ہے۔ حاصل بے شک عشق رسالت کی بات ہی نرالی ہے۔